الرحیم۔ اللہ سے امید ہے کہ عربی سیکھنے والے حضرات اچھے اور خیریت سے ہوگے۔ جو ساتھی اس چینل پر نئے ہو اس سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج تیسرا مشق پڑھیں گے۔ تیسرا مشق ہے انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ۔ یہاں پر جو فاعل مذکر ہو اسے مؤنث بنانا ہے۔ جب فاعل مؤنث ہو جائے تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ جس طرح مثال میں ہے خرج محمد من البیت۔ محمد فاعل ہے اور مذکر ہے، تو اس وجہ سے ہم نے خرجا فعل ماضی مذکر لایا، مذکر کا صیغہ لایا۔ اگر یہی فاعل کو مؤنث کر دیا جائے، محمدو کی جگہ آمنتو کہا جائے تو خرجت پڑھیں گے۔ خرج محمد من البیت، محمد گھر سے نکلا۔ خرجت آمنۃ من البیت، آمنہ گھر سے نکلی۔ ذهب المدرس الى الفصل، استاذ کلاس کو گیا۔ ذهبت المدرسۃ الى الفصل، استانی کلاس کو گئی۔ ذهب ابی الى المستشفى، میرا والد اسپتال کو گیا۔ ذهبت امی الى المستشفى، میری ماں اسپتال کو گئی۔ جلس الطالب فی الفصل، طالب علم کلاس میں بیٹھا۔ جلست الطالبۃ فی الفصل، طالبہ متعلمہ کلاس میں بیٹھی۔ خرج اخی من البیت، میرا بھائی گھر سے نکلا۔ خرجت اختی من البیت، میرا بہن گھر سے نکلی۔ تأمل ما یلی جلست الطالبۃ، جلست الطالبۃ، یہاں پر اس بات کا وضاحت کرتا ہے کہ جب فعل کے بعد جو فاعل آ جائے، اگر اس پر الف لام ہو تو جو جلست یہاں پر ہے، جلست بھی تا پر بھی ساکن ہے، الطالبۃ پر الف لام ہے، اور یہاں پر حمزہ وصلیہ ہے، درمیانی کلام میں حذف کیا جاتا ہے، تو تا بھی ساکن ہو گیا، طا بھی ساکن ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہم جلست تا کو جزم کی جگہ زیر کسرت دیں گے تو جلست الطالبۃ پڑھیں گے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر فاعل پر الف لام ہو تو تا پر زیر کسرہ پڑھیں گے تاکہ اجتماع ساکنین جمع نہ ہو جائے، جیسے جلست الطالبۃ سے جلست الطالبۃ۔ آج اس سبق پر اکتفا کریں گے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔